अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे। मुझे सही तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश दीजिएगा ताकि मैं बेहतर से बेहतर अपनी इवैल्यूएशन कर सकूँ। और बाकी एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये एक साइंस है और हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह की है, वो चाहे तो हो और वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले कॉलर से बात कराएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1989। 20 मई 1989, 1989। आप कितने बजे पैदा हुई? बिल्कुल, दोपहर का वक्त था और रावलपिंडी में पैदा हुई नहीं, हूँ। दोपहर को किस वक्त पैदा हुई आप? 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे? ये तो 2 से 3 के दरमियान। चले, वैसे टाइम की इसमें बड़ी अहमियत है। और कहाँ पैदा हुई आप? रावलपिंडी में। रावलपिंडी, एक सेकंड दीजिएगा। पिंडी, अगर ये आपका हॉरोस्कोप है तो फिर तो आपको डेस्परेट होना चाहिए कि मैं बस बाहर चली हूँ। हेलो जी। नहीं, मैंने कहा अगर ये आपका हॉरोस्कोप है, मैंने डाला 2:35 का टाइम, तो आपको बाहर जाने की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश होनी चाहिए। ऐसा है? जवाब समझ में नहीं आ रहा, कॉल अटक रही है। मैंने कहा अब बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज़्यादा, वही मैंने इसलिए कहा डेस्परेटली यू वांट टू गो टू अब्रॉड। अब एक चीज़, मैं इस हॉरोस्कोप में चली तो जाएंगी आप अल्लाह के हुक्म से, मेरे पंजतन पाक के सदक़े, मगर एक चीज़ का मुझे बताइए कि आपको बचपन से लेके अब तक जितनी भी आपने उम्र गुजारी है, आपकी टांगें मुतासिर हुई हैं? चोटें लगना, कट्स लग जाना, छिल जाना? उमूमन जब भी आपकी जिस्म का कोई हिस्सा मुतासिर होता है तो वो निचला धड़ होता है। मुझे बचपन में इतनी चोटें तो नहीं लगी, लेकिन पिछले 3 साल से मेरी एक टांग का बहुत ज्यादा इशू बना हुआ तो है। मेरी बहन यही बात हो गई ना कि निचला धड़, टांगे, वो चाहे 3 साल से, 30 साल से, 3 महीने से, टांग हमेशा आपकी प्रॉब्लम करेगी। और दूसरा, ये इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों की तकदीर उस वक्त सही मानों में शाइन करती है जब ये अपनी जन्म भूमि, अपनी बर्थ प्लेस से बाहर चले जाते हैं, अपने मुकाम पैदाइश से बाहर। वो आप चली जाएंगी। और दूसरा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करम करे, मेरे पंचतन पाक के सदक़े। आपका अच्छा एक चीज़ और बताएं, ये भी कंफर्म कर लेता हूँ और आपका हॉरोस्कोप कंफर्म हो जाएगा, फिर अपना यही टाइम बताइएगा आप। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें। गुनगुनाने की आदत है आपकी? जी बहुत ज्यादा है, मैं मीडिया से भी मुंसलिक रह चुकी हूँ। अच्छा, बस सही है, क्योंकि ये जायचा जो है उमूमन गुलकार या जिनके अंदर गुलकारी की सलाहियत हो, उस किस्म की ये कुंडली है। और ये इतने मूडी लोग होते हैं कि जब इनका दिल करेगा तो ये बस कहते हैं कि हम हो, हमारा कमरा हो, हमारी दुनिया हो, और जब इनका मूड नहीं होगा तो हवा से भी लड़ जाएंगे ये। और जहानत तो अल्लाह ने दी हुई है। शादी के मामले में भी अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप लाजमी कीजिए। आपने क्या करना है खातून, हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ अपने जिस्म से लगानी है, आवारा कुत्तों को डाल देनी है। हर पीर के दिन आपने 70, बल्कि नहीं, आप तो अफोर्ड कर सकती हैं, आपने 270 ग्राम कच्चे चावल, 250 ग्राम कच्चे चावल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। और साथ एक 250 ml का दूध का डब्बा भी दे दीजिएगा। आपने रेड कलर, मैरून कलर बिल्कुल नहीं पहनना। अब मैं आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला का कुछ कलाम बताता हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 3 मरतबा। दरमियान में आप मुकम्मल इस्तग़फ़ार, जब मुकम्मल इस्तग़फ़ार में अर्ज़ कर रहा होता हूँ तो उसका मतलब होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उसके बाद 100 मरतबा आप पढ़ें सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा और 5 मरतबा
سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے جو اللہ سے جائز ہوا مانگ لیجئے، جائز ہوا، انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ تاریخ پیدائش ہے 30 مارچ 2015۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، 30 مارچ 2015 اور ٹائم رات 8 بجے کراچی میں۔ رات 8 بجے کراچی۔ ایک سیکنڈ دیجیے، یہ کون ہے یہ جن کا آپ یہ بنوا میرا پوتا ہے، پوتا۔ پوتا ہے۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ کیا نام رکھا ہے آپ نے اپنے پوتے کا؟ شہیر احمد خان۔ نام تبدیل کریں، اس کا نام رکھیں ہے سے، حمزہ، حامد، حمیل، ہمایوں، ہاشم، یہ نام رکھیں۔ آپ نے اس کا نام رکھ دیا بالکل اس کا دشمن۔ سن رہی ہیں آپ میری بات؟ جی جی بالکل سن رہی ہوں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے اندر ضد، نافرمانی اور ایجوکیشن سے ہٹنا، یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں گی۔ پلس اس کو زندگی کے اندر ایک پیسے کے معاملے میں تو اللہ کبھی پرابلم نہیں ہونے دے گا، اور اس کو زندگی کے اندر کسی روحانی ہستی کا فیض بھی مل جائے گا، عزت و وقار بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ رکھے گا۔ اب اس کے لیے ہوا یہ ہے کہ 2024 کا جب اگست ختم ہوا تو لائف میں بڑی اس کی یہ رکاوٹیں آنے لگی ہیں۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی سن رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اب ایک کام کریے، آپ نے ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں اس کے جسم سے لگا کے، چکن کی 9، بیل ہو، بکرا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، جو بھی ہو، لگا کے اور آوارہ کتوں کو ڈال دیجئے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس بچے کو یہ کہیے گا کہ نہیں، بچے کو آپ کیا کہیں گی، آپ تو دادی ہیں، آپ خود بھی کروا سکتی ہیں، ہر جمعرات کے دن 3 یا 12 عدد کیلے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ یہ کام اب آپ نے کرنا کیا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی اس پہ 5 مرتبہ پڑھیں، درمیان میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ قریش، لیلاف قریش، سب مختصر ہے، اور 5 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ بھی چھوٹی ہے، یہ پڑھ کے اللہ سے اس کی فرما برداری، اس کی ضد ختم کرنے کے لیے اور اس کی تعلیم میں دلچسپی کے لیے جو کیفیت ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کریں۔ اللہ نے چاہا تو میرے پنٹن پاک کے صدقے ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو ایئر بائی ڈیجیٹل پہ۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ جی بھائی، میں نے اپنی بیٹی کا پتہ کرنا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ 12 مارچ 2004۔ 12 مارچ 2004۔ کتنے بجے پیدا ہوئی آپ کی صاحبزادی؟ صبح 5:05 پر۔ ویری گڈ، آپ نے ماشاءاللہ ٹائم اچھا مینٹین کیا ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئی؟ لاہور میں۔ لاہور۔ لاہور پاکستان۔ یہ آپ کی صاحبزادی ہے؟ یہ آپ کی بیٹی ہے خاتون؟ جی آپ کی بیٹی ہے نا یہ؟ جی جی میری بیٹی۔ اگر یہ آپ کی بیٹی ہیں تو ایک چیز مجھے بتائیے خاتون، جب یہ پیدا ہوئی تو اپنے والدین کے لیے ان کی پیدائش کے بعد سے خوشحالی میں اضافہ ہوا فائنینشلی؟ جی بالکل، جی بالکل ہوا، جی بالکل ہوا۔ یہ باپ کے لیے جسے کہتے ہیں وہ ایک لکی بچی ثابت ہوئی ہے۔ وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہ رہا، وہ ہندی کے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بچی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مزاج کی بہت اچھی ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ اب غصہ آنا ایک فطری امر ہے اس کے۔ اچھا بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ ابا کے ساتھ تو ہوگی ایکسٹرا آرڈینری محبت والی، اماں کے ساتھ اس کی کھٹ پٹ تھوڑی سی، کیا آپ نے ایسا محسوس کیا ہے خاتون؟ جی بالکل چلتی ہی رہتی ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے، ابھی گو کہ عمر تو اس کی چھوٹی ہے، کیا اس کو جو ہے چھوٹی سے اتنی بھی چھوٹی تو نہیں ہے، مگر یہ بتائیے اس کو ہارمونز کا پرابلم ہوا؟ نہیں نہیں۔ ہارمونز کو ذرا سا ڈیفائن کر دوں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟
جی جی جو عورتوں کے مخصوص عمل ہوتا ہے اس کے اندر irregularity کی شکایت ہوئی ہے اس بچی کو یا نہیں ہوئی؟ نہیں چلے شروع سے تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیشہ کرم کرے. اس میں عموماً یہ ایک خیال رکھیے گا یہ تو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے یا کڈنی کے اندر اسٹون یا پیشاب سے ریلیٹڈ کوئی مرض اللہ نہ کرے ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے, کوئی سیریس وے میں نہیں کہہ رہا. دوسری چیز, اب اس بچی کی شادی میں آپ جلد بازی مت کریے گا خاتون, کیونکہ اس کی کنڈلی یہ کہتی ہے کہ آپ جتنا صبر کے ساتھ کریں گی اتنا اس کے حق میں مناسب ہوگا. جلد بازی میں دھوکہ نہ کھائیں, یہ خیال رکھیے گا. اور اس کی شادی ہو سکتا ہے کسی گورنمنٹ آفیشیل سے ہو جائے, کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام کرنے والے ادارے میں کوئی بندہ کام کرتا ہے اس سے ہو جائے, وہ میرے رب کی مرضی ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اب ایک کام کر لیجئے, دیکھیں اللہ اس پہ کتنا کرم کرتا ہے. میرے پنجتن پاک کے صدقے ہر ہفتے کے دن یہ بچی کا ہاتھ لگوا کے آپ نے 260 گرام کالی دال کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیجئے. ہر اتوار کے دن آپ نے منیمم 100 گرام, چاہے تو 1 کلو, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یا اس سے بھی کم, منیمم 100 گرام گڑ اللہ کے نام پہ. اب انسان کو 100 گرام گڑ دیتا ہوا تو آدمی اچھا نہیں لگے گا, تو اس گڑ کو اس کا ہاتھ لگوائیں, اس کو پیس کے درختوں میں چونٹیوں کو ڈلوا دیجئے. یہ 2 کام کر لیجئے. دیکھیے اس کے ساتھ شادی کے اور جلدی چاہتی ہیں آپ اس کی شادی ہو جائے؟ میں تو بھائی چاہتی ہوں کہ اس کی مناسب عمر میں ہو جائے شادی. چلیں ویری گڈ, یہ اچھی سوچ ہے. اس کی شادی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, تو میں کہوں گا 2029 کے جولائی کے بعد کریں, مگر آپ ٹھہریں گی نہیں کیونکہ معاشرتی تقاضے انسان کو توڑ دیتے ہیں. پھر بھی اللہ اس کے حق میں بہتر کرے. اس کو ایک کام کہیے گا, صبح اٹھتے ہی جب یہ صبح اٹھتی ہے تو شہد کا چمچ منہ میں ڈالے اللہ کا نام پڑھ کے, اور اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے. جتنا سورج کی روشنی یہ لے گی, سن لائٹ آئے گی, اس کی صلاحیتیں نکھریں گی. اور اب میں ایک قرآنک وظیفہ بتاتا ہوں. اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 104 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا سلام ہو. 5 مرتبہ سورہ 104 مرتبہ وہ ہو گئے, 5 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ اخلاص, 5 مرتبہ سورہ کوثر, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے ان پہ کرم کرے گا. اور ان کو کہیں بلیک کلر کو جتنا کم سے کم پہنیں گی اتنا ان کے حق میں بہتر آئے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے خاتون. سر میں ماریہ بات کر رہی ہوں. جی ماریہ جی بتائیے. مجھے پوچھنا, میرے نا اولاد نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں مجھے تاریخ پیدائش تو بتائیے پہلے. جنوری 1992. کون سی جنوری؟ 20 جنوری. 20 جنوری 1992. اور کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں آپ؟ سر میں سحری کے ٹائم 3:30-4 بجے کے قریب. اچھا, آپ کے پاس ٹائم کا مسئلہ آ رہا ہے یار. اللہ تعالیٰ آپ کا کام کرا دے. کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ گجرانوالا. گوجرانوالا. گوجرانوالا. اولاد ہو تو جائے گی, اتنا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو اولاد دے گا. مگر اولاد دینے کا بہانہ کیا بنے گا میرے رب کا؟ نمبر 1 تو خاتون آج کے بعد ایک بات دیکھیں, شریعت میں شرم نہیں ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میری اس بات کا خیال رکھیے گا, جب بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حقوق زوجیت کے مراحل سے گزر رہی ہوں تو آپ کے جسم پہ, آپ کے بیڈ پہ, آپ کی سراؤنڈنگ میں بلیک کلر بالکل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اولاد کنسیو نہیں ہو پائے گی. ابھی تک کبھی کنسیو ہوا آپ کو بچہ؟ نہیں سر, ابھی تک نہیں ہوا نا. اب اس چیز کو چھوڑیے گا, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر پیلے رنگ کا کپڑا ہو یا آپ کی بیڈ شیٹ پیلی ہو, یلو کلر کی ہو. دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے ہر جمعرات کے دن 1 درجن کیلے اللہ کے نام پہ آپ بانٹیں.
हर मंगल के दिन आपने 9 छोटी छोटी हड्डियां जिस्म से लगा के आवारा कुत्तों को डालना है। रेड और ब्लैक कलर ना पहनिएगा। अब मैं औलाद के लिए वजीफ़ा बताता हूँ आपको। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, दरमियान में आप पढ़ेंगी 101 मरतबा या मुसव्विरो या बारियो या खालिको या सलामो। उसके बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास, 14 मरतबा सूरह कौसर और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और आप रहती कहाँ हैं खातून? सर मैं सियालकोट में रहती हूँ। सियालकोट में रहती हैं तो लाहौर जाने की जहमत करें और बीबी पाक दामन रहमाउल्लाह के मज़ार पे जाके अल्लाह ताला से दुआ मांगें, आपको औलाद हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ और करम हुआ। तो ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात, हर शो पे आपसे अर्ज़ करता हूँ, बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है जो कि हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से मैंने बनाया है। उसके अलावा कोई फेसबुक, कोई लिंक्डइन, कोई टिकटॉक, कोई मैसेंजर, इन तमाम चीज़ों से कनेक्टिविटी से दूर रहें। ना कोई मेरा मोबाइल नंबर है, जितने गूगल पे डले में कॉन्टेक्ट सब रॉन्ग है। मेरा मैं यहाँ करता हूँ ARY पे, और मेरा जब से या एक ही ऑफिस है, वो जगह है PC होटल कराची। वहाँ का नंबर है 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30-3 से लेकर शाम के 6:15-6:30 बजे तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और टाइम का ख्याल रखिएगा। और अगर बैरून मुल्क से आप कॉल कर रहे हैं तो उनको कहें कि मुझे वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं आपको देख लूँ, आप मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और अगर आप विद इन पाकिस्तान भी कर रहे हैं तो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन हल ये है कि ये 2 लैंडलाइन नंबर है, मैं टाइम का ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि कोई आप किसी फ्रॉड ये के हत्थे ना चढ़ें। फेसबुक से तो बहुत दूर रहिएगा, तो ये ख्याल रखिएगा। कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। 3 नवंबर 3 नवंबर 1994। 3 नवंबर 1994। आप कितने बजे पैदा हुई? ये मेरे भाई का है, 9:30 बजे सुबह। 9:30 बजे। कहाँ पे पैदा हुए आपके भाई साहब? जी वो लाहौर में। लाहौर में पैदा हुआ। खातून, भाई आपका कई चीज़ों का मिक्सचर है। ये कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। बेइंतहा माशाल्लाह, बेइंतहा इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं। 2022 से अभी तक जो टाइम चला ना, इसमें इसको स्ट्रगल बेइंतहा करनी पड़ी है। और मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, जी जी, अपने वालिदैन के साथ इसका रवैये में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सच बताइएगा। हाँ ये मतलब इतनी ज्यादा इसका ना अपने वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार ये जरा इस मोहब्बत, तरह जी, प्यार जी। मोहब्बत नहीं, ये इंतहाई। ये देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप होते हैं। ये अपने वालिदैन की ब्लेसिंग नहीं ले रहा, और इसकी कुंडली मुझसे तकाजा कर रही है कि मैं आपको कहूँ। मतलब कुंडली तो खैर वो तो एक चार्ट, प्लैनेट पोजीशन होती है। इंटरप्रिटेशन जो है वो मेरा रब दिमाग में डालता है। इसको कहें खुसूसन सबसे पहले तो अपने वालिद साहब से अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, और माँ के साथ कर ले। अल्लाह पाक की कसम, इसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने वालिदैन के साथ सही कर ले, नहीं तो ये खज्जल खार होता रहेगा। और अगर इसने अपने रवैये को दुरुस्त कर लिया अपने माँ बाप के साथ, तो लिख लीजिए इसी साल से इसके ऊपर अल्लाह की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाएंगी। ये पंगे करता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैं तो उसी से शादी करूँगा, मैं तो वही काम करूँगा, मैं तो आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो ये जब कर देता है ना, तो इंसान की लाइफ में बेबरकती आ जाती है। ये दुरुस्त करा लें,
اب پڑھنے کے لیے تاکہ اللہ اس پہ کرم کر دے. ایک تو اس کو صدقہ کہیے گا ہر ہفتے کے دن 260 گرام کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس کا ہاتھ لگوا کے آپ کی والدہ پر کسی غریب کو دے دیں. اور اگر کم کا کرنا ہے ضرورت تو نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے آپ کے بھائی کے آپ کے فیملی پہ پیسے کے حوالے سے. دوسرا اس کو کہیے گا بوڑھے آدمی ماں باپ کے علاوہ کسی بزرگ آدمی کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے. اب اس کو پڑھنا کیا ہے, اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ قریش, 7 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے. اس کی زندگی میں ایسا میریکولس چینج آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. وہ چیزیں کر لے اور یہ کر لے. بہت شکریہ خاتون جی, کرا دیں بات کرا دیں. اتنا وہ رش ہوتا ہے کال کا کہ وہ اور میرا کام ہے مستقل بولنا تو وہ ایک خشک ہو جاتا ہے گلا. جی کالر سے بات کرائیں. ہلو ہلو جی, میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. کس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ نے؟ ہسبینڈ کے بارے میں. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ بتائیے. 31 جنوری 31 جنوری 2000. وقت صبح 4:30 بجے. صبح 4:30 بجے. کہاں پیدا ہوئے آپ کے ہسبینڈ؟ کراچی. کراچی. آپ کی شادی ہو گئی ان سے؟ جی. اچھا دیکھتا ہوں. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. ان کا یہ جو ابھی ٹائم چل رہا ہے نا, اس نے ان کو اچھا خاصا اپ اینڈ ڈاؤن کیا ہے. لیکن میں اچھی بات یہ, اچھا ایک بات بتائیں مجھے سب سے پہلے, یہ ماشاءاللہ شکل و صورت کے بہت اچھے ہیں کیا؟ جی شکل و صورت کے اچھے ہیں. شکل و صورت کے اچھے بھی ہیں اور تھوڑے سے رومانوی ذہنیت کے بھی ہیں یہ. اور میں اس کو غلط سینس میں مت لیجیے گا. اور دوسرا ان کے اندر نا اچانک ایسا غصہ آتا ہے کہ پھر یہ تمام رشتوں کو بھلا دیتے ہیں. یہ ان کا پرابلم ہے. یہ انسان بہت اچھے ہیں لیکن اپنی زبان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی تقدیر کو گنوا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے گا, ضرور کرم کرے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. ان کو بولیے کہ یہ اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد مکمل استغفار کثرت سے پڑھے اور یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھے. اور ہر ہفتے کو 80 گرام باجرہ, 80 گرام کالی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں. یہ جو چاہ رہا ہے نا, جو ان کی دل میں خواہش مچل رہی ہے کہ میں یہ کام کر لوں, ان کو بولیں یہ کام کر لیجئے, آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. تو اگر میرے اللہ کا کرم ہوا اور اس کا حکم ہوا تو خواتین و حضرات وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے وطن پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, ہر مسلمان پر, چاہے وہ کسی بھی خطے میں آباد ہو, اللہ اپنا خاص کرم کرے. اور پھر کل عالم پر. مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.